مگر صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، چلو اب یہ کر لوں، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين۔ میرا جی چاہتا ہے میں فلاں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے، مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں، کیا ان پہ حج فرض ہے؟ یا کیا وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے، مکلف کیا تو اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں 10 ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے۔ یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے، مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ ولا يطوف بالبیت عریان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں، تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے۔ جس کو لباس نہ ملتا وہ سارے لباس اتار کے عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا۔ تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے وہ اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب تک یہ تصور نہیں سمجھتا سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی تو نیت کتنی پیاری ہے،
لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہے، عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتی یشیب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، وفی روایت اخرى حتی یحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المعتو حتی یعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، معتو اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میمری اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے، کچھ پتہ نہیں، حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ، شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم۔ تیسری شرط، حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پہ تھے، ایک عورت امرأۃ رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا، ثم بلغ الحنث، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، جو غلام حج کرتا ہے، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط، اس انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کی 2 قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے وہ زیادہ راہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، قرآن نے حکم اتار دیا فَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زیادہ راہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جسمانی استطاعت، کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ بات ختم ہوگی، سفر ہی نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط
اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے۔ قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا۔ قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرضی حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا۔ تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا، پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، اتنا بوڑھا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے لیکن یرجع برؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے، لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے، اب شفا یاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا؟ اس لیے پہلے اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہوں الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور روایت کہتی ہے الا كان ثالثهما الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا، جس سے وہ پردہ نہیں کرتی۔ جب یہ بات صحابی نے سنی فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے، خرجت حاجہ، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے، وانی اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا ہے، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا عظیم کام ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی۔ یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور تڑپ ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے۔ کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی۔ اور تیسری روایت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ یہ بھی صحیح الجامع کی روایت۔ اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی، لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی، لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی الا ومعها محرم یحرم علیہا، سلسلہ صحیح اور صحیح الجامع کی روایت ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی عورت، اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کب ہوگا، کسی محرم کے ساتھ جائے۔ کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب کہہ دوں گی۔ 7ویں شرط، حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے، یہ 7 لفظ بولنے چاہیے، جن کا مال حلال کا ہے۔ حلال مال نہیں، حج قبول ہی نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا۔ اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائی، وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے، اور گرد آلود ہے، کیوں؟ سفر بہت لمبا، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف۔ روایت کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجئے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے۔ اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ
ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب یہ چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا کوئی نوک پلک ہو جاتی تو میں غصے میں آ کے بھی یہی کہتی تھی جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی۔ اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے، دعا دے ایسی جو آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں میں خواہش ہے۔ جعلک اللہ زینت هذه الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے، قاعدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے۔ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ۔ صائم کا لفظ ہے جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ صائم، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ اشعث، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب۔ اور یہ پتہ یہ دو لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سفر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور حدیث ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بھی بندے نے کیے ہیں، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس حدیث میں تینوں باتیں آ گئی، سفر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کی اللہ دعا کیسے سنے گا؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقۃ طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے۔ اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ناداہ مناد، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے، تیرے لیے مبارک ہے، زادو کا حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے، وراحلتو کا حلال، تیری سواری اور آج کل کے ماحول کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے، وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَازِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے، فنادى، اور آواز دیتا ہے لبیک
اللہم لبیک، تو فوراً فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت ہے. زادک حرام، تیرا توشہ حرام کا ہے. ونفقتک حرام، تیرا نان و نفقہ حرام کا ہے. وحجک غیر مبرور، تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے. یہ پہلے قدم پہ فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا، اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العیر، جب تم حرام مال کے ساتھ حج کرتے ہو سکتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے کرو تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے گدھے نے حج کیا ہے، تمہاری سواری نے حج کیا ہے. لا يقبل اللہ الا كل صالح، اللہ تعالیٰ تو حلال مال کے ساتھ کیا گیا نیک عمل قبول کرتے ہیں. ما کل من حج بیت اللہ مبرور، ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، ہوتا ان کا ہی ہے جن کا اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہاں چونکہ حج میں دعا ہونی ہے، یہ حدیث میں سنا کے آگے جانا چاہوں گا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. سرتاج رسول ایک گزارش ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. آپ نے اصول بتایا. کیا اصول بتایا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، میرے صحابی اپنا کھانا اور لقمہ حلال کر لو، جو بولو گی اللہ قبول کر لیں گے. اور حج عمرے پہ دعا ہی تو کرنے جانی ہے. ہم نے مناسک میں واجبات ادا کرتے وقت سب سے زیادہ جو انسان کی خوشی اور لذت کی بات کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے. اس لیے 7ویں شرط مال حلال کا ہو. جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی ہے. سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام، باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو، میرے مالک میں کمزور، ساری طاقتیں تیرے پاس. اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے. نیت کو خالص کیجیے. پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے. کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے. ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا، یہ معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے. جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں. تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجیے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں. اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں ہماری جان نکل سکتی ہے. یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بسوں کا سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا. نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا فوت ہو جاتا. کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے یہ انسان کو ویسے ہی بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا. کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں. سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں. ہر وقت
مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے. اکرر، میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے، آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت ہے. فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. جس شخص کے پاس مال ہے یا کوئی چیز ہے جس میں وصیت کر سکتا ہے، 2 راتیں کسی مومن کی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. آج جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے پہ تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا. وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. یہ فتنہ اور گمراہی کب آتی ہے؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا ہے کس کو دیا ہے، بلکہ یہ تو موت کی باتیں ہیں. زندگی میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. آپ نے 34 ملین کی ایک شپمنٹ تیار کی ہے کہ میں آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہوں. آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے، گواہ بنائے ہیں، لکھا ہے. آپ کو تیسرے دن کال آتی ہے، جناب جہاز اس وقت ڈوب چکا ہے اور آپ کی شپمنٹ بھی ڈوب گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سسٹم تو بنے ہوئے ہیں، انشورنس ہو جاتی ہے، کیسے کرواتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے. اللہ کا وعدہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو بندہ صحیح کام کرتا ہے، نقصان ہو جائے، اللہ 2 چیزیں اسے عطا کرتے ہیں، نعم البدل بھی دیتے ہیں، الا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھائی نہیں، آج مارکیٹوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، لکھائی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے، قتل تک جاتے ہیں، آپ کی شپمنٹ پھر ڈوب گئی. اب آپ کہیں فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کہیں کہ میری شپمنٹ ڈوب گئی، نہ بدل ملے گا نہ یہ صدقہ بنے گا بلکہ وبال بنے گا، بقیہ زندگی روتے گزارو. مارکیٹ میں بیٹھا بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی نے کوئی گواہ نہیں بنایا، لکھا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، اس کو یہ کہنا جائز نہیں. کہنا چاہیے میں بادشاہ آدمی ہوں، میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہ ابن خالد سے اونٹ خریدا ہے، کہا لکھو. اللہ کے رسول آپ سے کو کہا جی ہاں، هذا ما اشتراه عدہ ابن خالد حوزہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لکھو. اور صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے. ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، 3 ایسے انسان ہیں وہ دعائیں بھی کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، قبول نہیں کرتا. پہلا وہ شخص كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی نے قرض دیا اور لیا ہے، گواہ نہیں بنایا، کرتا رہے دعائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسی عورت جو بد خلق ہے، سب سے بڑا بد اخلاقی کیا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتی، نہ اس کو سمجھاتا ہے نہ طلاق دیتا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. وآتى ماله سفيها، جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا مرد کو، وہ کیا کرتا ہے؟ بیوی صاحبہ سے کہتے کاروبار تم چلاؤ، بڑی پڑھی لکھی ہے، بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جو بچے میچور نہیں ہیں، جن کے پاس دانش نہیں ہے. بچے ہیں جی، آخر یہ کچھ کریں گے تو ان کا کوئی لینتھ ایکسپیرینس ہوگا نا. اگر عورتوں اور بچوں کو مال سپرد کر دیتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرو. آپ کو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھنی چاہیے، اور یاد رکھنا وصیت میں بھی جور نہ ہو، ظلم نہ ہو، حق بات لکھو. لا وصیت لوارث، کوئی وصیت آپ لکھ رہے ہیں مال کے بارے میں جس کو کل کو وراثت ملنی ہے، اس کے نام کی وصیت آپ نہیں لکھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها يعني القرآن وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی
بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرؤوا لا تفعلوا کما فی روایت اخری، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاة لمن لم یقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں
صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ
تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟